تبارک و تعالیٰ نے 8 رشتوں کا ذکر فرمایا قرآن میں۔ کتنے رشتوں کا ذکر فرمایا؟ 8۔ ذرا زور سے بول دیجئے کتنے رشتوں کا؟ 8 رشتوں کا۔ ان 8 رشتوں کا جس سے کہ انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو ماں باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ ماں باپ سے محبت ہے آپ کو؟ ہے؟ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ماں باپ کی محبت کو پیدا فرمایا ہے۔ بیٹے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بیٹے بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو بہنوں سے اور بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اللہ نے یہ فطرت پیدا فرمائی ہے۔ انسان کو اپنے خاندان سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ خاندان سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ مال سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ جی۔ سامان تجارت سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مکان پسند کا بناتا ہے تو اس سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ جی جی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان 8 رشتوں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان 8 رشتوں سے اگر تمہیں زیادہ اللہ و رسول محبوب نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین سے محبت نہ کرو، بلکہ محبت کا حکم دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، ترغیب دلائی، ماحول پیدا کیا۔ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ترغیب دلاتے ہوئے، اے لوگو اپنے ماں باپ کے چہرے کو اگر تم محبت کی نگاہ سے اگر ایک مرتبہ دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو یہ اسلام نے ترغیب دی ہے کہ نہیں؟ یہیں پر بس نہیں فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا، عرض کرتے ہیں اے پیغمبر اسلام، ایک مرتبہ اگر کوئی حج مقبول، اگر ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو کیا حکم ہوگا میرے آقا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، ایک مرتبہ اگر تو اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو ایک حج مقبول کا ثواب، اور اگر 2 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ صحابی کا جوش محبت آگے بڑھا، وہ تو ثواب کے حرص میں رہتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ دولت کی حرص نے ہمیں، دنیا اور دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے بیگانہ کر دیا ہے، مگر اصحاب رسول کی زندگی کا یہ عالم تھا، انہیں پتہ لگ جائے کہ کس چیز سے ثواب ملتا ہے، میرے اللہ کی رضا کس چیز سے حاصل ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتے تھے اور اس ثواب پر خوش ہوتے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو نسخہ بہت آسان بتا دیا، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو 1 مرتبہ دیکھے تو ایک حج مقبول کا ثواب، 2 مرتبہ دیکھے تو 2 حج مقبول کا ثواب۔ یا رسول اللہ آپ نے تو اتنا آسان نسخہ فرما دیا تھا کہ پیارے پیغمبر، والدین تو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہم تو اگر چاہیں تو 100 بار بھی دیکھ سکتے ہیں، محبت کی نگاہ سے ہم تو 100 بار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے بندے خدا، تو اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے تھک سکتا ہے، مگر تیرا پروردگار ثواب دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو والدین سے محبت کا درس دیا ہے میرے آقا نے، یہ نہیں فرمایا کہ ان سے محبت نہ کرو، بلکہ محبت کی ترغیب دلائی، بلکہ یہاں تک کہ آپ کی اگر توجہ ہو تو میں سناؤں، خیر التابعین ہیں حضرت سیدنا اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ آپ نے پایا، مگر شرف صحابیت سے مشرف نہ ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے،
عزیزان ملت اسلامیہ، جبکہ جانتے تھے کہ ایک صحابی کا مقام کیا ہے، میرے آقا نے صحابہ کا مقام بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے صحابہ مٹھی بھر جو خیرات کر دیں اور آنے والی قوم احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خیرات کر دے تو برابر نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہو جاتے، مگر ان کی ایک والدہ تھی جو نابینا تھی، ان کے سوا کوئی خدمت کرنے والا نہ تھا، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ مدینہ طیبہ حاضر نہ ہو سکے۔ مگر مقام دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں ان کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبا کے بٹن کھول کھول کے فرماتے کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے عمر اور اے علی، تم یمن جانا اور میرے اس غلام سے، میرے اس عاشق سے ملاقات کرنا اور میرا یہ جبہ ان کو پیش کرنا اور میری امت کی مغفرت کے لیے ان سے دعائیں کرانا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیارے پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا ہمیں درس دینا چاہتے ہیں۔ میرے آقا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے جب گئے تھے تو حضرت اویس قرنی کو جب سلام محبت پیش فرمایا سرکار کا، تو جانتے ہیں حضرت اویس قرنی کی کیا حالت رہی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی خطے میں ہوں تو ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کی سعادت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا پیارا سلام بھیج رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کو جب سلام بھیجا اور جب اویس قرنی کو سلام سنایا گیا تو جانتے ہیں اویس قرنی بے خود ہو جاتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں مستانہ وار اور پوچھتے ہیں حضرت عمر سے، بتاؤ اے عمر، میرے مصطفیٰ کی زبان پر، میرے مصطفیٰ کے لمحہ مقدسہ پر کس طرح سے میرا نام آیا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو حضرت علی نے پوچھا کہ اے اویس، اگر اتنی ہی محبت تھی تمہیں تو ملنے کیوں نہیں آئے تھے؟ اگر اتنی ہی محبت تھی تو ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو جانتے ہیں حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں، حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ اے عمر اور اے علی، تم تو سرکار سے ملتے تھے، تم نے سرکار کو دیکھا ہے؟ عرض کی ہاں، ہم تو صبح و شام سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ کہا اگر دیکھا ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بھویں مبارک جو ہیں، ابرو مبارک، یہ ملی ہوئی تھی یا کھلی ہوئی تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ کون پوچھ رہا ہے جس نے مصطفیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اویس، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بہوں کا تذکرہ تم کر رہے ہو، چلو ہم اگر نہ بتا سکے تو کیا تم بتا سکو گے؟ حضرت اویس قرنی فرماتے ہاں ہاں میں بتا سکوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاروق اعظم تو کہتے ہیں کہ بات دراصل اویس یہ ہے کہ جب ہم پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہم جسارت نہیں کر سکتے تھے کہ مصطفیٰ کے چہرے کو نگاہ بھر کے دیکھ سکیں، نگاہیں جھکی رہتی تھیں۔ عالم یہ تھا ادب کا بھی، اور پھر وہ تو حسن مصطفیٰ کا یہ عالم تھا کہ ہم کیا، جناب جبریل بھی کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے۔ وہ تو ایسے حسین کہ دنیا میں کسی ماں نے ایسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے حسین و جمیل استاد زمن حضرت علامہ
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، بے شک وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ حضرت ویسے قرنی فرماتے ہیں، آپ اس سے سنو جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا، سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کو جب کوئی بندہ دور سے دیکھتا تھا تو اسے یہ بھوئیں ملی ہوئی نظر آتی تھی، اور جب کوئی قریب سے دیکھتا تو یہ کھلی ہوئی نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلامیہ یہ بتا کر حضرت ویسے قرنی ہمیں درس دیتے ہیں، اے لوگوں جو والدین کی خدمت کرتا ہے، جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اسے حضوری عطا فرماتے ہیں، اسے جو ہے وہ شرف زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ویسے قرنی بتا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ہم دور ضرور ہیں مگر حضوری رسول میں رہتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مولانا مشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بیدار ہیں؟ تھوڑی دیر اور بولوں؟ اچھا ماشاءاللہ، انشاءاللہ ابھی تو قاری صاحب کا شاندار خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، تشریف لانے والے کئی دن بولتے ہو گئے نا، دوسری آواز گرفتہ ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔